بسم اللہ الرحمن الرحیم الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، باب نمبر 11، فصل نمبر 6، حدیث نمبر 6، پیج نمبر 313 سے، پارٹ نمبر 59۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے لشکروں کو روانہ کرتے تو حکم فرماتے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، تم اللہ کی راہ میں اس کے ساتھ کفر کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہو۔ اس دوران بد عہدی نہ کرنا، چوری اور خیانت نہ کرنا، نعشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، بچوں اور راہبوں کو قتل نہ کرنا۔ اسے امام احمد بن حنبل، ابن ابی شیبہ اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکروں کو روانہ فرماتے تو ان کو یہ ہدایت فرماتے، کلیساؤں کے متولیوں یعنی پادریوں کو قتل نہ کرنا۔ اسے امام ابن ابی شیبہ، ابو یعلا اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی انتہائی کمزور بوڑھے کو قتل کرو، نہ شیر خوار بچے کو، نہ نابالغ کو اور نہ ہی عورت کو۔ اسے امام ابو داؤد، ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت راشد بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور عمر رسیدہ افراد جن میں مزاحمت کی کوئی شقت نہیں ہو کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث 10۔ حضرت ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ابن ابی حقیق کی طرف لشکر روانہ کیا تو لشکر اسلام کو عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اسے امام عبدالرزاق، صافعی، طحاوی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 11۔ حضرت عطیہ کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بذات خود ان لوگوں میں شامل تھا جن کے بارے میں دوران جنگ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے میرے بارے میں شک کیا کہ آیا میں بچوں میں شامل ہوں یا لڑائی کرنے والوں میں، لہذا انہوں نے میرے جسم پر بلوغت کے بال تلاش کیے جو ابھی اگے بھی نہ تھے، جس پر مجھے بچوں میں شمار کر لیا گیا اور میں قتل ہونے سے بچ گیا۔ اسے امام ابن حبان، عبدالرزاق، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 12۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث 13۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اسلامی لشکر کو مشرکین کی طرف روانہ کرتے تو یوں ہدایت فرماتے، اللہ کے نام سے چلو۔ پھر حدیث بیان فرمائی جس میں تھا کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، چشموں کو خشک و ویران ہرگز نہ کرنا، جنگ میں تمہارے اور مشرکین کے درمیان حائل درختوں کے سوا کسی دوسرے درخت کو ہرگز نہ کاٹنا، کسی انسان کا مسئلہ نہ کرنا، کسی جانور کا مسئلہ نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا اور چوری و خیانت نہ کرنا۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے
اور ہندی نے بیان کیا ہے۔ امام سرخشی اپنی شہرہ آفاق کتاب المبسوط میں اپنا نقطۂ نظر یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچوں کو قتل نہ کرو۔ ولید عربی لغت میں مولود کے معنی میں ہے۔ یوں تو ہر انسان مولود ہے، مگر اس لفظ کا استعمال عموماً چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کا قتل جائز نہیں، خاص طور پر جبکہ وہ قتال میں شریک ہی نہ ہوں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا اور فرمایا حربی مشرکین میں سے جو بالغ ہیں صرف حالت جنگ میں انہیں قتل کرو، لیکن عورتوں اور بچوں کو پھر بھی زندہ رہنے دو۔ شیوخ سے مراد جنگ میں شریک بالغ افراد ہیں۔ شروخ سے مراد بچے، عورتیں، ڈیپینڈنٹ ہیں۔ استحیا کا مطلب ہے ان سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ۔ اس آیت میں بھی استحیا نرمی کے برتاؤ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حالت جنگ میں بھی کسی شیخ فانی، عمر رسیدہ یا قریب المرگ بوڑھے اور ناتواں بچے کو ہرگز قتل نہ کرے۔ آثار و اقوال۔ ایک، حضرت سعد بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، بشر جبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں افواج شام بھیجتے ہوئے حکم فرمایا کسی درخت کو ہرگز نہ کاٹنا اور نہ ہی اسے جلانا، نہ کسی چوپائے کو کاٹنا اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، نہ کسی کلیسا کو منہدم کرنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ کچھ راہب لوگوں کو تم اس حال میں پاؤ گے کہ انہوں نے خود کو اپنی عبادت گاہوں تک محدود کر رکھا ہوگا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا اور ان عبادت گاہوں اور ان کے مال و اسباب کو بھی چھوڑ دینا جن کے لیے انہوں نے خود کو بند کر رکھا تھا۔ اسے امام بیہقی، طحاوی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور حسام الدین ہندی نے بیان کیا ہے۔ اقوال نمبر 2، مذکورہ بالا روایت کی طرح ایک روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی مروی ہے، جیسا کہ امام طبری نے تاریخ الامم الملوک میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المومنین نے اہل ایلیہ موجودہ فلسطین کو دی۔ ان کی جانوں، ان کے اموال، ان کے کلیساؤں، ان کی صلیبوں، ان کے بیماروں، ان کے صحت یابیوں اور ان کی ساری ملت کو امان دی گئی ہے۔ ان کے گرجوں میں رہائش نہیں رکھی جائے گی، نہ گرایا جائے گا اور نہ ہی ان میں کمی کی جائے گی، نہ ان کے احاطوں کو سکیڑا جائے گا، نہ ان کے صلیبوں میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کے اموال میں کمی کی جائے گی۔ کسی کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ ان کے ساتھ جبراً یہودیوں میں سے کسی کو ٹھہرایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں میں بڑی شدید عداوت تھی۔ 3، حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کیا مسلمانوں کے شہروں میں اجمیوں یعنی غیر مسلم شہریوں کو
نیا مکان اور عبادت گاہ تعمیر کرنے کی اجازت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جن شہروں کو مسلمانوں نے آباد کیا ہے ان میں غیر مسلم شہریوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں نیا مکان یا عبادت گاہ تعمیر کریں یا اس میں ناقوس بجائیں، شرابیں پئیں اور خنزیر پالیں یا اس میں خنزیر لے کر آئیں۔ باقی رہے وہ شہر جو پہلے سے اجمیوں کے آباد کیے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عربوں یعنی مسلمانوں کے ہاتھ پر مفتوح کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے حکم پر اطاعت قبول کر لی ہے، تو عجم کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان کے معاہدے میں طے ہو چکے ہیں۔ اہل عرب پر ان کا ادا کرنا لازم ہے، اور یہ بھی کہ وہ ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دیں۔ اسے امام ابن ابی شیبہ، بیہقی اور ابن جنجویہ نے روایت کیا ہے، اور ابن قدامہ المقدسی، ابن القیوم اور ابن دویان نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی اسی طرح روایت کیا گیا ہے۔ بلازری نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو عیسائیوں نے ان سے ولید بن عبد الملک اموی کی قریظہ یوحنا پر کیے گئے قبضے کی شکایت کی۔ انہوں نے اپنے عامل کو حکم دیا کہ مسجد کا جتنا حصہ گرجا کی زمین پر ہے اسے واپس عیسائیوں کے حوالے کر دو، چنانچہ ایسا کر دیا گیا۔ اسے امام بلازری نے بیان کیا ہے۔ فصل 7، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسانوں، تاجروں اور غیر متحاربین کو قتل کرنے سے منع فرمانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے پیاسے اور جان کے در پہ دشمن کے لیے بھی ایسا ضابطۂ جنگ متعارف کروایا جس میں جزیات تک کو پیش نظر رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمن اہل مکہ کے لیے بھی پروانۂ امن جاری فرما دیا۔ اسی طرح سفیروں کے قتل کی ممانعت کی گئی، حالانکہ مسلمہ کذاب کے سفیروں نے درندہ ذہنی کا مظاہرہ کیا تھا، اتنے سخت الفاظ میں ناروا اور نازیبا گفتگو کی تھی کہ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو اسی وقت ان کا سر قلم کر دیتا، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اصول سفارت بیان کرتے ہوئے انتہائی نرم و ملائم الفاظ میں بس اتنا فرمایا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا منع نہ ہوتا میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ اس دن سے یہ اصول بن گیا کہ کسی سفارتکار کو قتل نہ کیا جائے۔ گھمسان کی جنگ کے دوران اسلامی افواج کے سپہ سالار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب موصول ہوا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا، مال غنیمت کی تقسیم میں دھوکہ نہ کرنا، نہ غداری کرنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا، نیز کسانوں کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، انہیں قتل نہ کرنا تا وقتے کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے صف آرا ہو جائیں۔ ان احکامات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں جنگ کا مقصود دھرتی کی پیاس کو دشمن کے خون سے سیراب کرنا نہیں، بلکہ اس کمال حسن اخلاق سے پیش آنا ہے کہ جس کے باعث کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلا ہے۔ الحدیث نمبر 1، جنگ میں ہتھیار ڈال دینے والوں کے قتل کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا
اسے امان حاصل ہے۔ جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے امان حاصل ہے۔ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی امان حاصل ہے۔ سے امام مسلم، ابو داؤد، بزار، دارقطنی، ابو عوانہ اور ابن راہویہ نے روایت کیا ہے۔ مضمون 2، دوران جنگ زخمیوں اور عام قیدیوں کے قتل کی ممانعت۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، نہ قیدی کو قتل کیا جائے، اور نہ بھاگنے والے کا تعقب کیا جائے۔ اسے امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ 3، ایک روایت میں حضرت جویبر بیان کرتے ہیں کہ انہیں بنو اسد کے ایک عورت نے بتایا کہ اس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، کسی آنے والے اور نہیں جانے والے کو قتل کرنا، زخمی کو فوراً قتل نہ کرنا، اور کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ جس نے ہتھیار ڈال دیے ہوں اسے امان حاصل ہے، اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امان حاصل ہے۔ اسے امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ 3، دوران جنگ تاجروں کے قتل کی ممانعت۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان حالت جنگ میں مشرکین کے تاجروں کو بھی قتل نہیں کرتے تھے۔ اسے امام ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ مضمون 4، دوران جنگ کسانوں کے قتل کی ممانعت۔ حضرت زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا، مال غنیمت کی تقسیم میں دھوکہ نہ کرنا، نہ غداری کرنا، نہ بچوں کو قتل کرنا، اور کسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اسے امام ابن ابی شیبہ اور ابن آدم قرشی نے روایت کیا ہے۔ 6، حضرت زید بن وہب سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، انہیں قتل نہ کرو سوائے اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 5، دوران جنگ مذہبی رہنماؤں یا ضعیف افراد کے قتل کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی افواج کو کسی معرکہ کے لیے روانہ فرماتے تو انہیں ہدایت فرماتے، کلیساؤں کے متولیوں یعنی پادریوں کو قتل نہ کرنا۔ اسے امام ابن ابی شیبہ، ابو یعلا اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، ثابت بن حجاج کلابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا، خبردار، عبادت گاہ میں موجود غیر متحارب پادری کو قتل نہ کیا جائے۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کی طرف افواج روانہ کیں تو اہل لشکر کے سوار ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی افواج کے سالاروں کے ہمراہ انہیں الوداع کہنے کے لیے پیدل چلتے ہوئے وداع کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے۔ اس دوران سپہ سالاروں نے عرض کیا، اے نائب رسول، کیا یہ ہمارے لیے خلاف آداب نہیں کہ آپ پیدل چل رہے ہیں جبکہ ہم سوار ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے ان قدموں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شمار کرتا ہوں۔ پھر انہیں ہدایت دینے لگے کہ میں تمہیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ظالموں کے خلاف جنگ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نظام توحید کا انکار کرنے والوں سے دو بدو لڑائی کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کی مدد و نصرت فرمانے والا ہے۔
بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ کچھ راہب لوگوں کو تم اس حال میں پاؤ گے کہ انہوں نے خود کو اپنی عبادت گاہوں تک محدود کر لیا ہوگا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا، اور ان عبادت گاہوں اور مال و اسباب کو بھی چھوڑ دینا جن کے لیے انہوں نے خود کو بند کر رکھا تھا۔ اسے امام بہقی، طحاوی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور حسام الدین ہندی نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ 10، حضرت صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو شام کی طرف روانہ کیا تو ان سے فرمایا، کسی ضعیف، عمر رسیدہ یا قریب المرگ شخص، عورت اور بچے کو قتل نہ کرنا، اور آبادی کو ویران نہ کرنا، بلا ضرورت درخت نہ کاٹنا، چوپایوں کو غذائی ضرورت کے نفع کے سوائے ہرگز ذبح نہ کرنا، کھجوروں کے باغات ہرگز نہ جلانا اور نہ انہیں تباہ و برباد کرنا، نہ غداری کرنا، نہ مسلح یعنی ناسوں کی بے حرمتی، مسلح کا مطلب نہ مسلح ناسوں کی بے حرمتی کرنا، نہ بزدلی کرنا، اور نہ مال غنیمت کی تقسیم میں دھوکہ بازی کرنا۔ اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ آثار و اقوال۔ قول نمبر 1، امام اوزاعی فرماتے ہیں، دوران جنگ کسی کاشتکار کو اس صورت میں قتل نہیں کیا جائے گا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کاشتکار جنگ میں عملاً شریک نہیں۔ 2، امام ابن قدامہ مقدسی بیان کرتے ہیں، ان کسانوں اور مزارعوں کو قتل کرنا جائز نہیں جو جنگ میں عملاً شریک نہ ہوں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کسانوں اور مزارعوں کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو دوران جنگ تمہارے خلاف نہیں لڑتے۔ اقوال 3، علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ معمول تھا کہ وہ کسی علاقے کو فتح کر لینے کے بعد جراحت پیشہ لوگوں کو قتل نہ کرتے، کیونکہ وہ براہ راست جنگ میں شریک نہ ہوتے تھے۔ ان پر بھی بوڑھوں اور مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کرنے کے حکم کا اطلاق ہوتا تھا۔ قول نمبر 4، علامہ ابن القیم نے بیان کیا ہے، گھروں کا کام کاج کرنے والے خدمتگار بھی عورتوں اور بچوں کی طرح محفوظ العدم ہے۔ فصل 8، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفیروں اور ایلچیوں کو قتل کرنے سے منع فرمانا۔ یہ فصل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس مثالی پہلو کو نمایاں کرتی ہے جو بین الاقوامی تعلقات اور سفارت کاری کے اصولوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسلام عالمی ربط و اتصال اور امن و آشتی کا علم بردار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف داخلی سطح پر ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا بلکہ خارجی سطح پر بھی بین الممالک معاملات میں ایسے قوانین وضع فرمائے جو ہر دور کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہاں ایک ایسی مثال پیش کی گئی ہے جس میں ایک جھوٹے نبی کے سفیروں نے اس کی جھوٹی نبوت کی گواہی دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے عالمی رابطہ کاری کے تحفظ و دوام کے لیے ایک اصول وضع فرما دیا کہ سفیروں اور ایلچیوں کو کسی صورت قتل نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ کسی خوف یا کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط اصول پر مبنی تھا کہ سفیروں کو ان کے عہدے کی وجہ سے مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اس واقعے نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار سفارت کاروں کے تحفظ کا ایک ایسا عالمی معیار قائم کیا جو آج بھی بین الاقوامی قوانین کا حصہ ہے۔ اس طرح یہ تعلیمات ثابت کرتی ہے کہ اسلام جنگ کی حالت میں بھی انسانی اقدار اور اخلاقی اصولوں کا پاس رکھنے والا دین ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت نعیم بن مسعود اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کا خط پڑھ لیا تو اس وقت میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونوں سفیروں سے یہ گفتگو فرماتے ہوئے سنا، تم دونوں مسلمہ کذاب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دونوں نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو اس نے اس خط میں کہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر قاصدوں کو قتل کرنا ناجائز نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے دونوں سفیروں ابن نواحہ اور ابن اسال سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے، معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی سفیر کو قتل کرنے والا ہوتا تو ضرور تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ راوی کہتے ہیں اس دن سے یہ اصول وجہ ہو گیا کہ کسی سفارتکار کو قتل نہ کیا جائے۔ اسے امام احمد، نسائی، دارمی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث 3، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، اگر میرے نزدیک کسی سفارتکار کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو عقیدہ رسالت اور ختم نبوت کے انکار پر ضرور قتل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسی دن سے یہ اصول وجہ ہو گیا کہ سفارتکاروں کو قتل نہ کیا جائے۔ اسے امام احمد طیالسی نے روایت کیا ہے۔ یہاں پارٹ نمبر 59 331 پیج پر مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔